بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 165، 166، 167 اور 168۔ اس کی تلاوت صبح ہو چکی ہے اردو اور انگلش ترجمہ کے ساتھ۔ اب ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں 165 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ رسولوں کو تشریف آوری کا مقصد نیک اعمال پر ثواب کی بشارت اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرانا ہے، اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کے یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مانتے اور اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہوتے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے بعثت سے پہلے مخلوق پر عذاب نہیں فرماتا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ تو دوستو 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، لیکن اے حبیب، اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1، یعنی جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ یہودیوں نے آسمان سے یا بارگی کتاب اتارنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس آیت میں ان کے مطالبے کا جواب ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہودی اگرچہ قرآن کی آسمانی کتاب ہونے کو نہ مانے، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اترنے والے قرآن کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ ذوالجلال کی گواہی کافی ہے۔ نمبر 2، یعنی جس کے حق میں گواہی ہے وہ خاتم النبیین ہے کی نبوت ہے، اور جس کے ذریعے گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ میں نے یہ بنا کہ یہودیوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی قرآن کے ذریعے دی، اور فرشتے بھی نبوت پر گواہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی یہ ہے کہ اس نے گزشتہ کتابوں میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے، جیسے وزیر یا حکم کا شاہی تغمہ بادشاہ کی گواہی ہے۔ اسی طرح 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یہاں یہودیوں کی حالت کا بیان ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور صفت چھپا کر اور لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈال کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا۔ بے شک وہ ان حرکتوں کی وجہ سے دور کی گمراہی میں جا پڑے، کیونکہ ان میں گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ تو دوستو، یہاں بھی یہودیوں کو بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور کتاب الہی یعنی تورات میں موجود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بدل کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے ظلم کیا۔ تو ایسے لوگ جب تک اپنے کفر کر قائم رہیں گے اور کفر پر مریں گے، ان کی بخشش کا کوئی گنجائش نہیں، اور نہ انہیں کسی صحیح راہ کی ہدایت ملے گی۔ البتہ جہنم کا راستہ ان کے لیے ضرور کھلا ہوا ہوگا، اور وہ بالکل واضح ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔